دوسرے پارے کا آغاز ہے، یہ سورہ بقرہ کا 17واں رکوع ہے اور دوسرے پارے کا پہلا رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے آغاز ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو حکم یہ ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی جائیں۔ 17 مہینے اور 3 دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا فرمائیں۔ جب آپ مدینہ شریف داخل ہوئے تو 12 ربیع الاول تھی، اور پھر جب 17 مہینے گزر گئے تو 17 مہینے اور 3 دن یعنی 15 شعبان المعظم میں ظہر کی نماز میں، اور ایک روایت یہ ہے کہ عصر کی نماز میں قبلہ چینج کرنے کا، تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ جب یہ حکم نازل ہو گیا، قبلہ چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا، تو ابھی لوگوں نے اعتراض کیا نہیں تھا، اس سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور غیب کی خبر دی گئی کہ لوگ اعتراض کریں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں بے وقوف قرار دیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اب کہیں گے بے وقوف لوگ۔ اب دیکھیں، جو فضول اعتراض کرے اسے بے وقوف کہنا یہ قرآن پاک کا طریقہ ہے، تو اگر ایسے لوگوں کو بے وقوف کہہ دیا جائے تو یہ کوئی تہذیب اور اخلاق کے خلاف نہیں ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اب کہیں گے بے وقوف لوگ، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، مسلمانوں کو کس نے پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر تھے۔ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا، کیونکہ وہ اس کے قائل نہ تھے کہ اللہ کا حکم کوئی منسوخ ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ کوئی حکم ارشاد فرمائے اور پھر اس کی جگہ دوسرا حکم ارشاد فرمائے، وہ قادر ہے، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم دے دے تو پھر اس کی جگہ دوسرا حکم دینے پر قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی اس طرح کا اعتراض کیا کہ مسلمان پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر 17 مہینے 3 دن کے لیے بیت المقدس کی طرف، پھر دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف۔ اسی طرح منافقین نے بھی اعتراض کیا، تو ان سب کا جواب دیا گیا۔ جہاں تک تعلق اہل کتاب کا، تو ان کا اعتراض کرنا صرف ضد اور دشمنی کی وجہ سے تھا، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ذوالقبلتین ہوں گے، 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ تو انہیں تو یہ نشانی دیکھ کر خوش ہو جانا چاہیے کہ توریت میں، انجیل میں جس نبی کا ذکر ہے یہ وہی ہیں۔ ان کا اعتراض بالکل بلا وجہ تھا اور صرف بیوقوفی کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے تھا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، سب اللہ کا ہے۔ اللہ تعالی جس طرف چاہے، جہاں قبلہ بنانا چاہے، وہ قادر ہے۔ بندے کا کام اعتراض کرنا نہیں، بندے کا کام فرمانبرداری کرنا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل کیا، یعنی امت محمدیہ ساری امتوں میں افضل ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبان ہوں اور گواہ ہوں۔
مسند امام احمد بن حنبل تیسری جلد صفحہ نمبر 61 پر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ یہ امت 70 امتوں کو پورا کرے گی، یعنی بڑی بڑی 70 امتیں ہیں، تو یہ امت ان میں آخری ہے، تو ان 70 کے فیگر کو یہ پورا کرنے والی ہے۔ یہ امت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے آخری، سب سے بہترین اور سب سے معزز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 110 چوتھے پارے میں ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی امتیں آئیں ان میں تم سب سے بہترین امت ہو۔ بخاری شریف کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، باب قوله تعالی وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، حدیث پاک ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یجاء بنوح یوم القیامہ، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کو لایا جائے گا، ان کی امت سامنے لائی جائے گی، فیقال له هل بلغت، ان سے کہا جائے گا کہ کیا آپ نے تبلیغ فرمائی، پیغام پہنچا دیا؟ فیقول نعم، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں یا ربی، اے میرے رب۔ فتسأل امتہ، پھر آپ کی امت سے، آپ کی قوم سے پوچھا جائے گا، حل بلغکم، کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا؟ فیقولون ما جاءنا من نذیر، تو جو آپ کی قوم کے کافر ہوں گے وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے مالک ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، کسی نے ڈر ہی نہیں سنایا۔ فیقول من شہودک، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے نوح آپ کے گواہ کون ہیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ آپ نے اسلام کی دعوت انہیں پہنچائی تھی؟ فیقول محمد و امتہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے مالک اس بات کی گواہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی امت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیجاء بکم، پھر تمہیں لایا جائے گا، فتشہدون، پھر تم گواہی دو گے، ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہباں ہوں اور گواہ ہوں۔ دیگر احادیث طیبہ میں یہ بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گواہی دے گی تو انبیاء کی امتیں کہیں گی کہ یہ تو بعد میں آئے، جب ہم تھے اس وقت یہ موجود نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کس طرح گواہی دیتے ہو؟ تو امت محمدیہ یہ عرض کرے گی، مالک ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تمام نبی اپنی قوموں کے پاس گئے اور انہیں حق پہنچا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ گواہی دیں گے کہ یہ نبی حق کہہ رہے ہیں۔ اس وقت نبی کی قومیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ نہیں کہیں گی کہ یہ تو ہمارے بعد آئے، کیونکہ آج کوئی حضور کو نہیں مانتا، اس کا دل اندھا ہے، مگر جب قیامت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس قدر واضح ہوگی اور لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ وہ نبی ہیں جن کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور ساری دنیا کے واقعات ان کے سامنے ہوئے ہیں۔
اللہ نے انہیں اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور اے محبوب آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس میں تحویل قبلہ کی حکمت بیان کی گئی کہ 17 مہینے اور 3 دن بیت المقدس کیوں مقرر کیا گیا، تو فرمایا اس کی حکمت یہ ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ 17 مہینے اور 3 دن کے بعد کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور اپنا منہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کون حضور کا سچا فرمانبردار ہے اور کون منافق ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ قبلے کا پھرنا بھاری تھا مگر ان پر بھاری نہیں تھا جنہیں اللہ نے ہدایت دی، جن کے دل ایمان سے روشن تھے اور اللہ کے حکم پر فوراً پھر گئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان برباد کرے۔ یہ ایک سوال تھا کہ جن لوگوں نے 17 مہینے 3 دن تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی اور پھر وہ انتقال کر گئے، تو کیا ان کی وہ نمازیں قبول ہو گئیں؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم نے جو نمازیں ادا کی کیا دوبارہ پڑھنی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو برباد نہیں فرمائے گا۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے کہ نماز ایمان کی علامت ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر رؤوف ہے، رحیم ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی وہ ہو گئیں، اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ آگے شاید فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ 17 مہینے 3 دن بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ کب جبریل امین تحویل قبلہ کا حکم لے کر آتے ہیں۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ دوبارہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس عمل کا ذکر فرمایا، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ محبوب کی ادائیں بھی پیاری ہوتی ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قبلہ بھی تبدیل کیا گیا اور خانہ کعبہ قبلہ بنا حضور کی رضا کے لیے، حضور کی خوشی کے لیے۔ ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور رب کتنا کریم ہے، اپنے محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے محبوب ہم اس قبلے کی طرف آپ کو کر دیں گے جو قبلہ آپ پسند کرتے ہیں، جس میں آپ کی رضا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ضرور آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر قبلہ چینج ہوا۔ نماز میں آپ تھے، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ظہر کی نماز تھی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ عصر کی نماز تھی۔ جہاں آج کل مدینہ شریف میں مسجد قبلتین ہے، اسی مقام پر آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ اس وقت یہ مسجد بنی ہوئی نہیں تھی، ایک قبیلے کی جگہ تھی اور وہاں پر اس قبیلے کے لوگ نماز ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے۔
تو اسے قبلتین اس لیے کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں آپ نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے ادا فرمائیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا فرمائیں. تو چونکہ ایک ہی نماز میں 2 قبلوں کی طرف منہ کیا گیا اس لیے اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں. مسجد قبلتین میں آپ جائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جہاں محراب بنی ہے، جہاں امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے، اس کے بالکل بیک سائڈ پیچھے کی طرف اگر دیوار میں آپ اوپر دیکھیں تو وہاں چھوٹی سی محراب دیوار میں چھت کی طرف دیوار کے اوپر کے حصے کی طرف بنی ہے، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ مدینہ شریف میں قبلے کا رخ اس طرح ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے. یعنی یہ دونوں سمتیں ایک دوسرے کے برعکس ہیں، اپوزٹ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رکھے تھے. 2 رکعتیں ہو گئیں تو حکم نازل ہوا کہ اب آپ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز کے دوران چل کر پیچھے تشریف لائے اور پیچھے آ کر آپ نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف کیا، اور جتنے صحابہ آپ کے پیچھے تھے سب نے اپنا رخ چینج کر دیا. اب ہوا یہ کہ جو پہلی صف تھی وہ آخری صف ہو گئی اور جو آخری تھی وہ پہلی ہو گئی. اب سب کے منہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو گئے. اس وقت عورتیں بھی نماز میں تھیں اور مرد بھی نماز ادا کر رکھے تھے. جب عورتیں نماز میں ہوں تو اس پر حکم یہ تھا کہ مرد آگے ہوں، عورتیں پیچھے ہوں. تو یہاں ایسا ہوا کہ مرد پیچھے ہو گئے، عورتیں آگے ہو گئیں، کہ عورتوں کی صفیں آخر میں تھیں وہ پہلے بن گئیں اور پہلے والوں کی صفیں آخر میں چلی گئیں. تو عورتیں پیچھے ہٹیں اور مرد آگے آئے. سارا یہ معاملہ نماز کے اندر ہوا، کسی کی نماز پر کوئی فرق واقع نہیں ہوا. یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعتوں کے بعد یہ معاملہ ہوگا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو حضور کو نماز میں دیکھتے، حضور کا دیدار کرتے. جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بدل دیا تو انہوں نے حضور کے پیچھے اپنا رخ بدل دیا. حالانکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ 2 رکعت کے بعد ایسا ہوگا تمہیں یہ کرنا ہے. حضور سے جو محبت تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ حضور نے اپنا رخ بدل دیا تو انہوں نے بدل دیا. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف. یہ آیت نماز کے دوران نازل ہوئی اور آپ نے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیا. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، یعنی مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف. تو جہاں کہیں بھی انسان ہو قبلے کا تعین کرنے کی کوشش کرے اور جس طرف قبلہ ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ ضرور وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. یعنی اہل کتاب کو یہ معلوم تھا کہ نبی آخر الزماں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے، اور انہیں پتا تھا کہ یہ قبلہ چینج ہوگا. اس کے باوجود ان کا اعتراض کرنا صرف اور صرف ضد کی وجہ سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے. یعنی جتنی بھی نشانیاں دکھا دی جائیں یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ نشانی دکھانا اسے فائدہ کرتا ہے جسے سمجھ نہ ہو.
جو جان بوجھ کر سمجھنے کے باوجود انکار کر رہا ہو ضد کی وجہ سے، تو کوئی نشانی اسے فائدہ نہیں دیتی۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو گے۔ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کا رد ہو گیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 17 مہینے 3 دن تک مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کیا گیا، اب خانہ کعبہ کی طرف منہ ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد پھر دوبارہ مسجد اقصی کی طرف منہ کریں گے، تو فرما دیا گیا کہ اب قبلہ قیامت تک یہی رہنا ہے، مسلمان بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے ہی نماز ادا کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ عیسائی یہودی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی بھی نہیں کرتے، بظاہر تو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن یہودی بیت المقدس میں جو صخرہ چٹان ہے اس کی طرف منہ کرتے ہیں جو مغربی کنارہ ہے، اور عیسائی مشرقی کنارے کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے سننے والے کسے باشد، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا علم آنے کے بعد، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک ضرور تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہ ہر پڑھنے والے کو خطاب ہے کہ جب علم آ چکا، اس کے بعد بھی اگر آپ یہودیوں عیسائیوں کی خواہشات پر چلے تو تمہیں یہ برباد کر دیں گے اور تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں گے۔ تو اے مسلمانوں، تم یہودیوں اور عیسائیوں کی باتوں کو فالو نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ مطلب یہ کہ پچھلی کتابوں میں نبی آخر الزماں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب عالی کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ جو آیت ہے کہ اہل کتاب اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ بیٹا سامنے آ جائے تو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی، تو اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اس طرح جانتے ہیں کہ اگر سرکار کو وہ دیکھیں تو فوراً ان کا دل اس بات کو مان لے گا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ جس طرح عبداللہ بن سلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے کہ چہرہ دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ یہی سچے نبی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو اس میں جو معرفت بیان کی گئی اس کی شان کیا ہے، یعنی اہل کتاب حضور کو کتنا جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے عمر، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی بلا شک و شبہ میں نے پہچان لیا، اور میں نے جان لیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے، اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹوں کے پہچاننے سے زیادہ اتم اور اکمل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب توریت میں بیان فرمائے ہیں۔ بیٹے کی طرف سے ایسا یقین کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے معاملات کو حقیقی طور پر جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور ان کا سر چوم لیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ نبی آخر الزماں سچے نبی ہیں، ان کے اوصاف یہ ہیں،
تو اب ہمارے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ یہ سچے نبی ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتا ہے۔ الحق من ربک، اے سننے والے یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو۔ فلا تکونن من الممترین، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی دوسرے پارے کے پہلے رکوع کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس میں جو باتیں بیان ہوئیں، خاص طور پر جو شان مصطفیٰ کا ذکر ہے کہ قبلہ بھی ہمیں ملا تو حضور کے صدقے میں، اور حضور کی رضا کے لیے بیت اللہ قبلہ بنایا گیا، کیا شان و عظمت ہے ہمارے نبی کی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں حضور کی سیرت پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کے حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔